الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انی احبہ فاحبہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اونچی آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. میرے عزیزان گرامی واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہو چکی ہے. الحمدللہ آج ہم نے 15ویں روزے کی سحری کی ہے. اللہ پاک اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک ہمیں بقایا روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج 15 رمضان المبارک کو لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے، پیارے نواسے، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بڑے ہی پیارے شہزادے لخت جگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پیارے بیٹے حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن رضی اللہ تعالی عنہما کے پیارے بھائی امام سیدنا جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت بسعادت کا آج کا دن ہے. ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. اللہ پاک نے ہمیں میرے لجپال حضرت امام سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن بھی ہمیں دکھلایا. اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے سے، میرے نبی کی آل کے صدقے سے، میرے مولا علی کی اولاد کے صدقے سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ پاک ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، 3 ہجری نصف رمضان المبارک یعنی 15 رمضان المبارک کو امام لجپال حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے کی جب ولادت ہوئی تو 7ویں دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی کا عقیقہ فرمایا. کتنے دن؟ 7ویں دن آپ نے عقیقہ فرمایا، دمبا ذبح فرمایا کہ اس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا سر مبارک جو ہے اس کے بالوں کو اتارا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بچے کی سنت کرنا یا بچے کی جھنڈ اتارنا. وہ اتاری. جتنے بال آپ کے سر مبارک سے اترے تھے اتنا وزن کر کے ان کے برابر میں چاندی کو صدقہ کر دیا. اور یہ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. اور اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حضرت حسن مجتبی کی بھی سنت مبارکہ ہے. اور ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری رسمیں الگ ہوتی ہیں، ہمارے رواج طریقے الگ ہوتے ہیں. ہم اس وقت اس شریعت کو بھول جاتے ہیں. ہم دنیا میں اپنی پگ کو بچانے کے لیے ہر وہ عمل کر لیتے ہیں جو غیر شرعی عمل ہوتے ہیں، جو غیر رسومات ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا عمل ہونا چاہیے کہ جتنے ان کے بال ہیں نا، بچے کے سر کے بال جو اتارے جاتے ہیں 7ویں دن، اتنا وزن کر کے
اس وزن کی چاندی خرید کر غرباء کے اندر اس چاندی کی رقم یا چاندی کو جو ہے نبی صدقہ کر دیا جائے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی سنت بھی ہے اور اولاد علی کی سنت بھی ہے۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر میں تشریف لائے، میرے کریم نے حضرت مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے شہزادے حسن کا نام حرب رکھا ہے، اور حرب اس کو کہتے ہیں جو جنگجو ہو، لڑنے والا ہو، میں نے اس کا نام یعنی جنگجو کی مناسبت سے نام رکھا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل ہوا حسن، آپ نے فرمایا کہ یہ نام نہیں ہے بلکہ آپ کا نام آج سے حسن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حضرت حسن کا بھی نام آپ نے رکھا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین پیدا ہوئے تو حسین کا نام بھی آپ نے رکھا، اور حضرت محسن پیدا ہوئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نام رکھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو گھٹی عطا فرمائی ہے۔ یار مجھے بتائیں، ایک تو رشتہ اتنا بڑا ہے آپ کا، ایک تعلق اتنا کمال کا ہے کہ فاطمۃ الزہرا کے شہزادے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں، اور اوپر سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی گود میں بٹھا کے پیشانی کو بوسہ بھی دیتے ہیں اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے ہیں۔ آپ ہی خود ہی سنوارتے ہیں اپنے شہزادوں کو، تیار ہی خود ہی فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں اپنے نواسوں سے، کتنا پیار فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت امام حسن کے لیے، ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، کہا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور آپ اپنی گود کے اندر لے کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور آگے ایک اور روایت کے اندر جملے آتے ہیں، میرے کریم نے ارشاد فرمایا یا اللہ جو میرا امتی میری آل سے، میرے حسن سے، میرے حسین سے جو محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم امام حضرت حسن مجتبیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضرت امام حسین سے پیار و عشق بھی کرنے والے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، ہماری روح نکلے اور یہ دل جو ہے اس بات کی گواہی دے کہ یا اللہ جب ہماری جان نکل رہی ہو ہمارے دل کے اندر حسنین کریمین کی محبت عطا فرمانا۔ اور الحمدللہ ہم حضرت حسنین کریمین سے پیار بھی کرتے ہیں، عشق بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن بن علی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور فرماتے تھے اے اللہ میں اسے دوست رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی اسے دوست رکھ، تو بھی اس کو دوست بنا لیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، یہ تو تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یار جس بات کے لیے لوگ لڑتے ہیں، جس بات کے لیے فساد ڈالتے ہیں، وہ تو آپس میں اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا عشق کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تو جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے آپ کتنا حسنین کریمین سے محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ
کچھ غلے کا سامان آتا ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے ان غلے میں سے سامان کو نکال کر دونوں شہزادوں کو عطا کر دیا اور بنسبت دوسروں سے زیادہ دے دیا۔ آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں، آپ بول اٹھے، آپ نے کہا کہ ابا جان مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ وقت کے امیر المؤمنین اور خلیفہ بھی ہیں، اور مجھے حق بنتا ہے کہ آپ مجھے زیادہ دیتے، پہلے دیتے، لیکن آپ حسنین کریمین کو پہلے دے رہے ہیں اور ہم سے زیادہ ان کو دے رہے ہیں۔ میرے عمر کی محبت دیکھو اہل بیت کے ساتھ، میری عمر کا عشق دیکھو حسنین کریمین کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں اے بیٹا اب یہ بات کہی ہے تو آئندہ یہ بات نہ کرنا، ذرا مجھے یہ تو بتلا تو صحیح، کیا تو حسین جیسا ہے؟ کیا تو حسن جیسا ہے؟ کیا حسنین کریمین کی والدہ جیسی کوئی والدہ جو ہے وہ مجھے لا کر دکھا، ان کے بابا جیسا علی جو ہے مجھے لا کر دکھا، ان کے نانے جیسا محمد عربی ہے تو مجھے لا کر دکھا۔ یہ حضرت عمر کی محبت ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کے درمیان میں ایک ایسا مکالمہ چل رہا تھا، بات کرتے کرتے یہاں تک شہزادوں میں سے ایک شہزادہ بولا ہے، آپ فرماتے ہیں اے عبداللہ تو جانتا ہے تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو بھی ہمارا غلام ہے اور تیرا ابا جان جو ہے حضرت عمر وہ بھی ہمارا غلام ہے۔ اتنے جملے جب کہے تو آپ کے اندر طیش آیا، آپ کے اندر ایک اتنی زیادہ یعنی غصہ آیا، یہ کیسے انہوں نے بات کر دی ہے؟ میرا ابا جان تو وقت کا امیر المؤمنین ہے، یعنی یہاں تک کہ 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وقت خلیفہ ہے، اور یہ حضرت حسنین کریمین جو ہیں یہ میرے ابا جان کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ دوڑتے ہوئے ابا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہا کہ ابا حسنین نے مجھے یہ بات کہی ہے، اور عمر کی محبت دیکھو کتنی کمال کی ہے۔ آپ نے فرمایا جلدی لوٹ جا واپس، اور یہ ایک پیج ایک ورقہ جو ہے وہ لے کر چلا جا، اور ان کے اوپر یہی کلمات جو ہیں یہی بات جو ہے وہ لکھوا کر لے آ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے الفاظ بدل جائیں، ان کا ارادہ بدل جائے، جلدی سے یہ لکھوا لا۔ اور جب لکھوا کر لے آئے اور حضرت عبداللہ بن عمر آپ عرض کرتے ہیں ابا جان مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں اور پھر ان شہزادوں سے ایسی تحریر کیوں لکھوا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے جاؤں اس رکے کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا، اور جب قبر کے اندر مجھ سے فرشتے سوال کریں اور اللہ کی بارگاہ سے مجھ سے جب سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا عمر کیا لے کر آئے ہو، میں کہوں گا اپنی زندگی کے اندر شاید میرے پاس کوئی اچھا عمل نہ ہو لیکن ایک عمل لے کر آیا ہوں، یا اللہ تیرے پیارے نبی محمد عربی کی آل کا لکھا ہوا جو خط ہے، لکھی ہوئی جو تحریر ہے، لکھی ہوئی جو تصدیق ہے، وہ میرے پاس ہے کہ میں تیرے نبی کی آل کے ساتھ اتنا محبت کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں۔ یہ ہے محبت۔ اور حضرت ابو بکر کا پیار دیکھو کتنا کمال کا ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت ابو بکر کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور آپ کندھوں پر اٹھا کر ایک بازار کے اندر جا رہے ہیں، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ فرما رہے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے سر مبارک کے بالوں سے لے کر آپ کی ناف تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت آپ رکھتے ہیں، اور ساتھ علی بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ آپ علی کے مشابہ نہیں ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ اور علی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر باپ کے ہوتے ہوئے آپ یہ بات کر رہے ہو، نہ بلکہ مولا کائنات شیر خدا یہ بات سن کر ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں واہ ابو بکر میرے بچوں کے ساتھ میرے شہزادوں کے ساتھ آپ کی محبت کیسی ہے، آپ کا پیار کیسا ہے۔ یہ ہے اہل بیت کے ساتھ صحابہ کی محبت، جن کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے جناب گربانوں پر جا پر
پکڑ لیتے ہیں، لیکن وہ تو آپس میں اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر بذات خود اس بات کو روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھتے، امام حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ باہر سے تشریف لے کر آتے، میرے محبوب کی گود میں بیٹھ جاتے، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمایا کہ ابنی ھذا سید یصلح اللہ علی یدیہم بین فئتین، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا حضرت امام حسن مجتبی وہ ہے، آنے والے وقت کے اندر اس کے ہاتھ پر دو گروہوں کی، بہت بڑے گروہوں کی، دونوں کی آپس میں یہ میرا بچہ جو ہے حضرت امام حسن مجتبی، یہ دونوں میں آپس میں صلح کروائے گا۔ آپ تو اس طرح کی محبت فرماتے تھے۔ عزیزان گرامی، اگر میں آپ کی عبادت کا ذکر کروں، البدایہ والنہایہ کے اندر حضرت امام حسن مجتبی کی عبادت کا ذکر یہ فرمایا کہ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے اور سورج کے نکلنے تک آپ عبادت کے اندر مشغول رہتے، جب سورج نکلتا اس کے بعد بزرگ جو ہیں محلے والے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کئی دیر تک جو ہے دین کا کام کرتے اور مسائل پر گفتگو فرماتے، یہاں تک کہ اتنا زیادہ وقت گزر جاتا اور آپس میں دین کی ایک دوسرے کو سکھاتے بھی رہتے، سیکھتے بھی رہتے اور بتلاتے بھی رہتے کہ میرے نبی محمد کی شریعت یہ کہتی ہے۔ اور آپ کی اگر میں حج کی بات کروں تو یہ حج کا عمل یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر 25 حج پیدل فرمائے ہیں، 25 حج آپ نے پیدل فرمائے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیقاً مروی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ پیدل چلنے کی وجہ یہ تھی، حالانکہ آپ کے پاس سواریاں بھی موجود تھیں، آگے آگے اونٹ بھی جا رہے تھے، لیکن اونٹ کے اوپر سوار نہیں ہوتے تھے بلکہ پیدل چلتے تھے، اور آپ فرماتے تھے مجھے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے پاؤں دیے ہوئے ہیں، اللہ نے مجھے قوت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت سے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پیدل حج کرتا ہوں۔ اور آپ نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ آج ہم جن کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو سورہ ابراہیم کی پوری تلاوت فرما جاتے، اور رات کا معمول ہوتا تھا آپ کا، آپ ہر روز بستر پر جب لیٹتے تو اس وقت آپ ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے۔ تو اس لیے سورہ کہف کی تلاوت کرنے میں بھی بڑی فضیلت ہے، یہ میرے امام حسن مجتبی کی سنت بھی ہے، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکتی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ کی شادی کے بارے میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ حضرت امام حسن مجتبی نے بڑیاں شادیاں فرمائی ہیں، اور یہ یاد رکھیں آپ کے عقد کے اندر بیک وقت آزاد عورتیں 4 موجود ہوا کرتی تھیں، ہر وقت 4 عورتیں آپ کے عقد میں ہوا کرتی تھیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے 70 کنواری عورتوں سے نکاح فرمایا ہے۔ کتنی عورتوں سے؟ 70 عورتوں کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا۔ ایک کے ساتھ نکاح کرتے یعنی اس کو پھر طلاق دیتے، پھر دوسری سے نکاح کر لیتے، پھر تیسری سے نکاح کر لیتے، بیک وقت آپ کے پاس 4 ہوتی، اور اگلی عورت کے ساتھ جب آپ نکاح فرماتے تو پہلی کسی ایک عورت کو آپ طلاق فرما دیتے، اس کے بعد چوتھی عورت کے ساتھ آپ شادی کرتے، آپ ان کے ساتھ نکاح کرتے۔ اور آپ کے والد گرامی کا اس کے بارے میں رد عمل کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل کوفہ کو فرماتے تھے، آپ فرماتے کہ میرے بیٹے حسن کے ساتھ نکاح نہ کیا کرو اور ان کے عقد میں اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو، یہ طلاق بہت زیادہ دیتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ نکاح نہ کروایا کریں اپنی بیٹیوں کا۔ اور ان میں سے بنی حمدان کے ایک آدمی نے کہا، انہوں نے کہا کہ باخدا ہم ان سے اپنی عورتیں ضرور بیاہیں گے، ضرور شادیاں کروائیں گے،
اور آپ نے اس شخص نے کہا کہ جو انہیں پسند آئے وہ اپنے پاس رکھ لے، جو ناپسند آئے ان کو طلاق دے دے، لیکن ہم ان کے ساتھ شادیاں کرواتے رہیں گے۔ اور اہل کوفہ کا یہ باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی لڑکیاں حضرت امام حسن کے عقد میں دینا ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک عورت کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا نا، 100 لونڈی اور ہر لونڈی کے ہاتھ میں 1000 درہم آپ نے ان کے حق مہر میں دیا، یعنی اتنا حق مہر کہ 100 لونڈی اور 1,00,000 درہم آپ کا حق مہر جو ہے وہ عطا کیا۔ اور جب یہ عطا کرنے کے بعد اور وہ جتنی بھی عورتیں آپ کے ساتھ نکاح کرتی نا، ساری کی ساری زندگی اللہ اللہ کرتی رہتی، کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کرتی۔ اور اس لیے عورتوں کے بھی یہ نظریات تھے، وہ یہ کہتی تھی کہ اس لیے بروز قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہماری نسبت جو ہوگی وہ تاجدار ختم نبوت کے ساتھ ہوگی، ہمارا جو تعلق ہوگا وہ خاندان نبوت کے ساتھ ہوگا، اور وہ علی المرتضیٰ کے خاندان کے ساتھ ہوگا، امام حسن مجتبیٰ کے خاندان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، ہم اس لیے ان کے ساتھ نکاح کرتی ہیں۔ تو بابا ہاشمی